او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ دیا جائے جو کفارہ کیا ہوگا؟ مساکین کا کھانا۔ تو لوگوں میں سب سے جو اشرف ہیں وہ انبیاء ہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں، بلکہ انسانوں میں جو اعلیٰ ترین قسم ہے، اعلیٰ ترین درجہ انبیاء کا ہے۔ ان عاطف یسارن یعنی ٹرن لیفٹ، ان عاطف یمینن ٹرن رائٹ۔ کیا تمہارا کوئی ہمارے ذمے حق ہے؟ یعنی تمہارا کوئی حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ امنت رجل ظالم، لیکن ہم پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں پہ ہم مسح نہیں کرتے، حالانکہ اغسلو کا لفظ ارجل کے ساتھ تو نہیں آ رہا، اغسلو کا لفظ وجوہ کے ساتھ اور ایدی کے ساتھ آیا ہے۔ اعجبنی الکتاب حتی غلافہ، تو پھر اعراب میں ایک ہونے کی وجہ سے ارجل کو رؤوس پہ عطف سمجھا جاتا، پھر ان دونوں کا حکم ایک ہو جاتا کہ سروں کا مسح بھی کرو اور پیروں کا مسح بھی کرو۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، تو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں سوار دیا اور پھر اس نے تمہیں برابر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ توابع ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج آخری موضوع ہے توابع میں سے عطف، جسے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں توابع میں سے نعت کو، توکید کو، بدل کو، اور آج آخری جو عطف ہے انشاءاللہ یہ ہم مکمل کریں گے۔ تو معطوف یہ بھی توابع میں سے ایک تابع ہے، اور معطوف جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئی دو چیزیں، ایک عطف ہے، عطف کسے کہتے ہیں، اور معطوف علیہ کیا ہوتا ہے، عطف کس کے ذریعے سے آتا ہے، عطف کے کون کون سے حروف ہیں، کیا اسالیب ہیں، انشاءاللہ آج یہ سب باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے ساتھ اعراب کا موضوع مکمل ہو جائے گا، چونکہ ہم نے مرفوعات بھی کر لی ہیں، منصوبات بھی، مجرورات بھی اور توابع بھی۔ اس کے بعد اب کوئی بھی لفظ اگر آئے گا کسی بھی کلام میں تو آپ انشاءاللہ اس کا اعراب پہچان سکیں گے، چونکہ اب یہ چیز مکمل ہو جائے گی۔ توابع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی اسم کسی دوسرے کے اعراب کو فالو کر رہا ہوتا ہے ہم اسے تابع کہتے ہیں، اور جس کا اعراب وہ فالو کرتا ہے اسے ہم متبوع کہتے ہیں۔ لیکن آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ہے کل کے موضوع سے ریلیٹڈ، جو ہم نے اس سے پہلے بدل پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس آیت میں بدل ہے، آپ نے تو تلاش کرنا کہ وہ بدل کون سا لفظ ہے، اور پھر اس بدل کی نوعیت بتانی ہے کہ وہ بدل کل ہے، بدل بعض یا بدل اشتمال۔ اس سوال کا جواب آپ کمنٹس میں لکھیے۔ آج انشاءاللہ ہم نے عطف کو ڈسکس کرنا ہے کہ عطف جو ہے اس کے ذریعے بھی جو اسم جس پہ عطف یعنی جسے کیا جا رہا ہوتا ہے معطوف، وہ بھی معطوف علیہ کے اعراب کی اتباع کرتا ہے۔ لیکن عطف جو ہے پہلے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس سے ذرا کانسیپٹ آپ کو مل جائے گا کہ عطف ہم بیسیکلی کہتے کیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے ایک جملہ ہے کہ جاء زید و حامد، کہ زید اور حامد آئے۔ اگر میں اس میں صرف یہ کہتا کہ جاء زید، تو یہاں جاء فعل ہے اور زید فاعل ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زید آیا، تو یہ مکمل جملہ ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے واو ایک حرف استعمال کیا، اور واو کے بعد میں ایک اسم لا رہا ہوں حامد، اور اس واو کے ذریعے میں نے حامد کو زید کے ساتھ بریکٹ کر دیا، یعنی جیسے میں نے کہا تھا جاء زید، تو اسی طرح میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جاء حامد، یعنی میں زید اور حامد دونوں کے لیے ایک ہی حکم ثابت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے حکم کی اصطلاح پڑھی، اس سے پہلے بھی ڈسکس ہم نے کی ہے بدل پڑھتے ہوئے، تو اسی طرح یہاں جو اصلاً حکم ہے آنے کا وہ زید کے بارے میں ہے کہ زید آیا، لیکن پھر ہم نے زید کے ساتھ حامد کو بھی شامل کر لیا ہے اسی سیم حکم میں۔ تو اس عمل کو ہم عطف کہتے ہیں زبان کے اندر، کہ آپ ایک جملے میں کوئی بات کسی کے بارے میں کہیں اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیں کہ جو میں نے اس اسم کے بارے میں بولا ہے یہ اس دوسرے اسم کے بارے میں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جیسے جاء زید آپ نے کہا کہ زید آیا، اب وحامد کہنے سے حامد بھی زید کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ جاء زید وحامد، تو گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جاء زید وجاء حامد، کہ زید اور حامد آئے، دونوں آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ حکم صرف جاء کا زید کو نہیں شامل بلکہ یہ حامد کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں رأیت زیدا وحامدا، کہ میں نے زید اور حامد کو دیکھا، تو یہاں واو جو حرف عطف ہے اس کے ذریعے میں نے حامد کو زید کے ساتھ اس کے حکم میں شامل کر لیا، یعنی جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زید کو دیکھا، اسی طرح میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے حامد کو بھی دیکھا، تو اب زید اور حامد ایک ہی حکم میں ہیں۔ اسی طرح سلمت علی زید وحامد، تو یہاں پہ بھی واو کے ذریعے میں نے حامد کو زید کے ساتھ ملا لیا،
یعنی میں نے زید اور حامد دونوں کو سلام کیا. تو جیسے میں نے زید کو سلام کیا بالکل ویسے ہی میں نے حامد کو سلام کیا. تو اس عمل کو ہم عطف کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ کو جملے میں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا لیں تو وہ گویا دونوں وہ حکم میں برابر ہو جائیں، اور چونکہ وہ حکم میں برابر ہوتے ہیں تو وہ پھر اعراب میں بھی برابری کرتے ہیں. تو جیسے زید فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، حامد بھی مرفوع ہے. اسی طرح دوسرے جملے میں رأیت زیدن میں زید مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو جب حامدن کو ہم نے اس پہ عطف کیا تو یہ بھی منصوب ہے. وہ تیسرے جملے میں علا کے بعد آنے کی وجہ سے زید مجرور ہے تو حامد بھی مجرور ہے. اسی طرح قرآن پاک سے دیکھیے اس کی مثالیں، جیسے فسبحان اللہ حین تمسون. اگر میں صرف یہاں پہ رکوں تو یہاں تک مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جب تم لوگ شام کرو. تو جب بھی شام ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح کرو. یہ بات مکمل ہوگی، یہ جملہ یہاں مکمل ہو گیا. یعنی اس جملے میں حکم یہ ہے کہ اہل ایمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی شام کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. ساتھ ہی لیکن واو کا حرف آیا ہے اور اس کے بعد آگے ایک اور جملہ ہے وَحِینَ تُصْبِحُونَ، اور جب تم صبح کرو. تو یہاں حین تصبحون جو ہے اس کو عطف کیا گیا ہے حین تمسونا کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکم حین تمسونا کے لیے تھا وہی حین تصبحون کے لیے بھی ہے. یعنی اس واو کے ذریعے ہم نے حین تصبحون کو پچھلے جملے کے ساتھ ملا لیا. تو اب مراد یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم صبح کرو. تو اب ایک ہی حکم دونوں جگہ اپلائی ہو رہا ہے. شام کے وقت بھی ہمیں تسبیح کا حکم ہے، اسی طرح صبح کے وقت بھی ہمیں تسبیح کا امر دیا گیا ہے. اسی طرح الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. خلقک یہ جملہ مکمل ہے. یہاں پہ اگر ہم رک جائیں تو یہ مکمل بات ہے کہ اس میں فعل بھی ہے، فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور کا جو مفعول بھی ہے وہ انسان ہے، کہ وہ اللہ جس نے اے انسان تجھے پیدا کیا. بات مکمل ہو جاتی ہے لیکن پھر ایک حرف آتا ہے فا، جس کے ذریعے بعد والے فعل کو پچھلے فعل کے ساتھ ملا دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ فسوا کا، پھر اس نے تمہیں درست کر دیا، یعنی اس نے تمہیں مکمل انسان بنا دیا، تمہارے سب اعضاء اس نے تخلیق کیے. فعدلک، اور پھر اس نے تمہیں برابر کر دیا، یعنی تمہارے جسم میں، بدن میں، عقل میں، احساسات، جذبات، ہر چیز میں اعتدال رکھا، تمہیں بالکل برابر سرابر بنایا. یعنی ایسا نہیں کیا کہ کوئی چیز تم میں ضرورت سے زائد ہو یا کوئی چیز ضرورت سے کم ہو. تو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں سوار دیا اور پھر اس نے تمہیں برابر کر دیا. تو یہاں یہ جو فا ہے یہ سواکا کو خلقہ کے ساتھ ملا رہا ہے. اسی طرح یہ فا عدلہ کو بھی خلقہ کے ساتھ ملا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہستی جس نے پیدا کیا وہی وہ ہستی ہے جس نے تمہیں درست کیا، اور وہی وہ ہستی ہے جس نے تمہیں برابر کیا. تو یہ فا کے ذریعے وہ پچھلا حکم اگلے اسماء میں بھی جاری ہے. اسی طرح هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، کہ وہی ہے جس نے تم سب کو بنایا مٹی سے، یعنی تمہاری خلقت کی ابتدا اس نے مٹی سے کی، پھر نطفے سے، یعنی پھر نطفے سے تمہاری نسل اس نے آگے بڑھائی. تو اب یہاں پہ بھی اگر ہم یہاں رکیں هو الذی خلقکم من تراب، تو یہ مکمل جملہ ہے. لیکن ثم کے ذریعے بعد میں جو شبہ جملہ ہے من نطفتن، اس کو من ترابن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ ہے اس نے تمہیں پہلے مرحلے میں مٹی سے بنایا تھا، پھر اسی اللہ نے تمہیں دوسرے مرحلے میں نطفے سے تخلیق کیا. یعنی جیسے یوں کہا جا رہا ہے کہ هو الذی خلقکم من تراب، اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ هو الذی خلقکم من نطفۃ. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی حکم دونوں جگہ اپلائی ہو رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اسی اللہ نے تمہیں نطفے سے تمہاری نسل آگے بڑھائی. اسی طرح فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ جو وضو کے حکم جس آیت میں آیا ہے سورہ مائدہ میں کہ تم لوگ دھو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو. اب اگر آپ اس آیت میں غور کریں
تو جو دھونے کا امر ہے وہ بالکل آغاز میں فغسلو، اور اس کے بعد وجوہ یعنی ہمیں چہرے دھونے کا حکم دیا گیا اور ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، بیچ میں ایک اور فعل آ گیا، اور اس کے بعد ارجل کافی فاصلے سے آیا یعنی پاؤں کا لفظ، لیکن ہم پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں پہ ہم مسح نہیں کرتے، حالانکہ اغسلو کا لفظ ارجل کے ساتھ تو نہیں آ رہا، اغسلو کا لفظ وجوہ کے ساتھ اور ایدی کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہم نے یہ معنی کیسے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاؤں دھونے کا حکم دے رہے ہیں نہ کہ پاؤں پہ مسح کرنے کا، عطف کے ذریعے کہ ہم دیکھیں تو وَأَرْجُلَ، ارجل کا اعراب وہی ہے جو وجوہ کا اعراب ہے، یعنی وجوہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہاں ارجلہ بھی منصوب ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ارجل کا حکم وہی ہے جو وجوہ کا حکم ہے، یعنی وجوہ مفعول بھی ہے منصوب ہے، ایدی بھی مفعول بھی کے حکم میں ہے، تو ارجل بھی مفعول بھی کے حکم میں ہے، ان تینوں اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ سر کو مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کلیئر ہے؟ اب یہاں اگر مثال کے طور پہ آیت یوں ہوتی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یعنی ارجل کا اعراب وہ ہوتا جو رؤوس کا اعراب ہوتا، تو پھر اعراب میں ایک ہونے کی وجہ سے ارجل کو رؤوس پہ عطف سمجھا جاتا، پھر ان دونوں کا حکم ایک ہو جاتا کہ سروں کا مسح بھی کرو اور پیروں کا مسح بھی کرو، ٹھیک ہے؟ تو عطف آپ کو اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے، کہ کئی دفعہ معنی اخذ کرنے میں، ایون احکام لینے میں عطف کی بہت اہمیت ہے۔ اگر میں معطوف کو غلط سمجھوں اور اس لفظ کو کسی اور لفظ سے ملا دوں جس کے ساتھ وہ ملا ہوا نہ ہو، تو معنی میں بالکل غلط لے سکتا ہوں۔ تو یہ عطف ہے کہ آپ ایک اسم کو دوسرے اسم سے، یا ایک فعل کو دوسرے فعل سے، یا ایک جملے کو کسی دوسرے جملے کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ان کا حکم جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، وہ حکم میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اعراب میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ عطف لیکن اگر ہم دیکھیں اس کو لفظاً تو عطف ہم کہتے کسے ہیں؟ لغت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے الرد والثنی۔ رد اور ثنی دونوں کا معنی ایک ہے، رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا اور ثنی کا مطلب ہوتا ہے موڑنا۔ ویسے عطف جو ہے شفقت کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم عاطف کا نام بھی رکھتے ہیں، تو عاطف شفیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ عاطفہ ایک لفظ ہے، عاطفہ کہا جاتا ہے جذبے یا احساس کو، اور اسی کی جمع عربی میں عواطف یوز کرتے ہیں، تو عواطف کا مطلب احساسات ہوتا ہے، یعنی وہ ایک لطیف شے ہے جو ہمارے اندر ہے، اسی وجہ سے عطف شفقت کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن عطف کا ایک عام معنی جو ہے وہ لوٹانا یا موڑنا ہے۔ جیسے نارمل لینگویج میں بھی آج کل بھی اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی یہاں سے مڑ جاؤ، تو آپ کہتے ہیں ان عاطف من ہونا، یہاں سے مڑ جاؤ، ان عاطف یسارن یعنی ٹرن لیفٹ، ان عاطف یمینن ٹرن رائٹ، تو ہم ان عاطف ٹرن کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عطف کا اصل معنی موڑنا ہے یا لوٹانا ہے۔ تو جب ہم زبان میں کہتے ہیں کہ اس لفظ کو اس لفظ پہ عطف کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو فلاں لفظ کے ساتھ ملا دیا گیا یا فلاں لفظ پہ لوٹایا گیا، یعنی اس کو بھی اس کے ساتھ موڑ دیا گیا، اس کی طرف موڑ دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو جو حکم پہلے اسم کا ہے یا جو اعراب پہلے اسم کا ہے، پھر چونکہ دوسرے اسم کو اسی کی طرف لوٹایا اور موڑا جاتا ہے، تو اس کا اعراب اور حکم بھی سیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ مثال کے طور پہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت۔ تو یہاں آپ دیکھیں تو سما جو ہے اس کو عطف کیا گیا ہے ارض پہ، یعنی جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا۔ تو سما کو عطف کیا گیا ہے ارض پہ، یعنی سما کے لفظ کو ہم نے ارض کی جانب لوٹایا ہے یا اس کو ہم نے موڑا ہے ارض کی طرف۔ تو جو حکم ارض کا ہے وہی سما کا ہے۔ تو ارض کا حکم یہاں کیا ہے کہ یہ جعل کا مفعول بھی ہے، لہٰذا سما بھی مفعول بھی کے معنی میں ہم لیں گے، اور ارض کا اعراب منصوب ہے تو سما بھی منصوب استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عطف کا پرپز ہوتا ہے اور یہ اس کا معنی ہے۔ عطف کے ساتھ اب دو ارکان ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ عطف تو یہ عمل ہے نا کہ آپ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا ایک فعل کو دوسرے فعل سے، ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑ رہے ہیں یا اس کی جانب لوٹا رہے ہیں۔ جس اسم یا فعل یا جملے کو لوٹایا جاتا ہے پہلے والے کسی اسم، فعل یا جملے کی جانب، اسے ہم کہتے ہیں معطوف، ٹھیک ہے؟ معطوف۔
اور جس کی جانب لوٹایا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے معطوف علیہ۔ تو یہ اس کے دو ارکان ہیں، عطف لوٹانے کا عمل ہے، جس اسم کو لوٹائیں گے وہ معطوف، جس کی جانب لوٹائیں گے وہ معطوف علیہ۔ تو یہاں پہ جیسے اگر ہم دیکھیں تو السما معطوف ہے اور الارض معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، السما معطوف اور الارض معطوف علیہ۔ آگے چلیں، عطف جو ہے دو طرح کا ہے، عطف کی بھی آگے دو ٹائپس ہیں، تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دونوں ٹائپس کون سی ہیں، ان سے مراد کیا ہے۔ ایک عطف ہے جو مشہور قسم ہے عطف کی، اسے ہم کہتے ہیں عطف نسق، یا اس کو عام طور پہ جب صرف عطف بولا جاتا ہے تو عطف سے لوگوں کی مراد عطف نسق ہی ہوتی ہے، یا اسے عطف بحرف بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی حرف کے ذریعے سے جو عطف کیا جاتا ہے، جیسے اوپر ابھی جتنی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری عطف نسق ہے، اور عطف کا زیادہ استعمال یہی والا ہوتا ہے۔ نسق اس کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ نظم و نسق آپ نے اردو میں بھی ایک لفظ پڑھا ہوگا، اکثر بولتے ہیں نظم و نسق، ڈسپلن کے معنی میں بولا جاتا ہے، کسی چیز کو جیسے آرگنائز کرنا، اس کے لیے ہم بولتے ہیں اس کا، جیسے اس ادارے کا نظم و نسق فلاں صاحب سنبھالتے ہیں، یعنی وہ اس کے ڈسپلن اور معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو نسق کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو آرڈر میں لانا، انہیں ترتیب میں رکھنا اور انہیں منظم رکھنا کہ ان میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ تو یہ جو عطف نسق ہے، اسے عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک اسم یا ایک فعل کو دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ آ کے جوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی انہیں ایک ترتیب میں لے آتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے السما کو دیکھا تو ترتیب میں ہم نے اس کو الارض کے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں اسما مرتب ہو گئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا عطف ہے جسے عطف بیان کہتے ہیں، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے پہلے عطف کے مقابلے میں، اسی لیے اس سے کم لوگ واقف ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں، آپ مطلب عربی پڑھنے پڑھانے والوں سے پوچھیں گے تو عطف بیان کا انہیں علم نہیں ہوگا، چونکہ یہ سٹائل استعمال بھی کم کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر عطف جو ہم بولتے ہیں اس سے مراد ہماری عطف نسقی ہوتی ہے۔ یہاں میں نے عطف کو ایک ہی ٹاپک میں دونوں اس کی ٹائپس کو کور کر لیا، یعنی ہم نے ٹاپک ایک ہی رکھا ہے کہ عطف جو ہے وہ دو طرح کا ہے، عطف نسق اور عطف بیان، اور جو بھی معطوف ہوگا وہ تابع ہوگا۔ یعنی ٹوٹل میں نے آپ کو توابع بتائے تھے سٹارٹ میں کہ 4 ہوتے ہیں، نعت، تاکید، بدل اور معطوف، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کچھ کتابیں دیکھیں گے، جیسے ہم جو بک پڑھ رہے ہیں ٹیکسٹ بک کے طور پہ جو قواعد النحو ہے، تو اس کتاب میں بھی تابع کتنے ہیں توابع کے بارے میں بتایا گیا کہ 5 ہیں۔ تو 5 کیوں گنے ہیں، یا کچھ اور کتابوں نے بھی اس کو 5 لکھا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ توابع 5 ہیں، وہ معطوف بحرف جو ہوتا ہے اور معطوف جو بیان کا ہوتا ہے ان دونوں کو الگ الگ گنتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ توابع 5 ہیں، نعت، تاکید، بدل، معطوف بحرف اور معطوف للبیان، تو وہ اس کی 5 ٹائپس بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کو میں نے 4 ہی رکھا ہے، یہ دونوں طرح چلتا ہے، کچھ لوگ 4 کہتے ہیں، کچھ 5، لیکن زیادہ آپ کو گرامر کی بکس میں 4 ملیں گے توابع، چونکہ ایک تو عطف بیان ویسے بھی یوزج میں کم ہے، اور دوسرا ہم اس کو عطف ہی کی سب کیٹیگری ہے چونکہ، تو اس کو وہیں پہ شمار کر سکتے ہیں کہ جی عطف 2 ٹائپس کا ہے، اور دونوں طرح کا جو معطوف ہے وہ تابع ہی ہوتا ہے، چاہے معطوف للبیان ہو یا معطوف النسق ہو یا للنسق ہو، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو عطف نسق ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے حروف ہیں جن کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عطف نسق کو ڈیفائن ہم یوں ہی کریں گے کہ یہ وہ عطف ہے جو کسی حرف کے واسطے سے ہوتا ہے۔ جیسے اوپر ہم نے جتنی مثالیں دیکھیں تو کسی جملے میں واو آیا ہے، کہیں فا آیا ہے، کہیں ثم آیا ہے، کہیں لاکن ہے، کہیں حتی ہے، تو کسی حرف کے ذریعے جب آپ کسی اسم فعل یا جملے کو کسی دوسرے اسم فعل یا جملے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یا اس کی طرف لوٹاتے ہیں تو اس عطف کو ہم عطف نسق کہتے ہیں، اور اسے عطف بحرف بھی کہتے ہیں یا عطف بواسطۃ حرف، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، تو یہاں المغرب یہ معطوف ہے، واو حرف عطف ہے، اور المشرق معطوف علیہ ہے، یعنی مغرب کو ہم نے عطف کیا ہے، اس کو لوٹایا ہے مشرق کی جانب، تو جو حکم مشرق کا ہے اس جملے میں وہی حکم مغرب کا ہے۔ یہاں المشرق چونکہ مبتدا ہے تو اسی وجہ سے وہ مرفوع ہے، تو المغرب بھی مبتدا کے حکم میں ہوگا، اور یہ بھی اعراب رفع کا اسی وجہ سے لے رہا ہے، اور بیچ میں ایک حرف عطف آیا ہے
تو اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ معطوف بحرف ہے یا یہ معطوف للنسخ ہے کہ اس عطف کا مقصد دو اسماء یا دو کلمات کو ایک ربط میں لانا ہے، محض ان میں ربط اور ایک نظم قائم کرنا ہے۔ اب عطف کن حروف کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ یہ جو عطف نسخ ہے تو کل حروف عطف جو ہیں وہ 9 ہوتے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فا، تیسرا حرف ہے ثم، پھر چوتھا حرف ہے حتی، پانچواں حرف ہے او، چھٹا ہے ام، ساتواں ہے لا، آٹھواں حرف ہے بل اور نواں اور آخری حرف ہے لیکن۔ تو یہ 9 حروف ہیں جو حروف عطف کے طور پہ آتے ہیں، واو، فا، ثم، حتی، او، ام، لا، بل، لیکن۔ ان 9 میں سے کسی بھی حرف کے ذریعے عطف کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بعد جو اسم یا فعل یا جملہ ہوگا جس کو اس سے پہلے والے کلمے جملے سے جوڑا جائے گا اس کو ہم معطوف کہیں گے، اور ان سے پہلے والا جو کلام ہے اس کو معطوف علیہ کہا جائے گا۔ اب ہر ایک کا حرف کا معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے واو کو دیکھیے، تو واو کس لیے آتا ہے؟ للجمع فی الحکم والاعراب۔ واو اصلاً اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ دو اسماء یا دو جملوں کو یا دو افعال کو جمع کرنا حکم اور اعراب میں۔ تو واو کا کام جمع کرنا یعنی شریک کرنا ہے حکم اور اعراب کے اندر دو کلمات یا دو جملوں کو، جیسے جاء زید و حامد، تو یہاں واو کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حامد اور زید ان کا حکم بھی ایک ہے اور ان کا اعراب بھی ایک ہے۔ تو واو صرف جمع کرتا ہے، جس کے لیے ہم اور کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فا جو ہے، فا کا معنی ہوتا ہے ترتیب اور تعقیب کا۔ ترتیب کا مطلب ہے کہ یہ آرڈر بتاتا ہے کہ پہلے کیا کام ہوا، بعد میں کیا ہوا، یا پہلے کس نے کوئی کام کیا، بعد میں کس نے کیا۔ اور تعقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پے در پے ہوتا ہے، یعنی جو ترتیب ہے دو چیزوں کی یا دو ایکٹس کے ہونے کی، تو اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، بلکہ وہ لگاتار آگے پیچھے دو چیزیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جاء زید فحامد، کہ زید آیا اور پھر حامد آیا، تو یہاں فا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ زید پہلے آیا ہے اور حامد بعد میں آیا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ زید پہلے آیا، حامد بعد میں آیا، لیکن تعقیب کا معنی یہ ہے کہ زید اور حامد کے آنے میں کوئی وقفہ نہیں ہے، یعنی دونوں قریب قریب وقت میں ہی آئے ہیں، بس زید آیا اور پیچھے ساتھ ہی اس کے حامد آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب بھی معلوم ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی زیادہ فاصلہ یا وقفہ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ پے در پے یہ دو کام ہوئے۔ ثم جو ہے، ثم ترتیب کا معنی بھی دیتا ہے اور تراخی کا معنی بھی دیتا ہے۔ تراخی کا مطلب ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ دو چیزوں کے ہونے میں کوئی فاصلہ تھا، وقت تھا، یعنی بیچ میں کوئی ٹائم گزرا ہے۔ جیسے جاء زید ثم حامد، کہ پہلے زید آیا اور پھر اس کے بعد حامد آیا۔ تو یہاں ثم کے آنے سے ایک ترتیب بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ زید پہلے آ رہا ہے، حامد بعد میں آ رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے آنے میں ایک وقفہ بھی ہے، یعنی زید آیا، اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا اور پھر اس وقت کے گزرنے کے بعد حامد آیا۔ تو یہ ڈفرینس ہے فا اور ثم کے استعمال میں، کہ فا جن دو چیزوں میں لایا جاتا ان میں کوئی فاصلہ یا وقفہ نہیں ہوتا، ثم جو جب لایا جاتا تو فاصلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح حتیٰ جو ہے، حتیٰ کا اصل کام جو ہے وہ تو جمع کرنا ہی ہے، لیکن جمع کے ساتھ ساتھ غایت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ غایت کسے کہتے ہیں؟ غایت سے مراد ہے حد، کسی شے کی آخری حد۔ تو حتیٰ کا جیسے ہم اردو میں بھی معنی لیتے ہیں یہاں تک کہ، تو اسی طرح حتیٰ جب عطف کے لیے بھی آئے گا تو اس میں ٹل یا انٹل والا معنی، یعنی جو کسی ایک حد کو مراد لیتے ہیں اپنے اندر، یہ معنی اس کے اندر ضرور شامل ہوگا۔ اگرچہ حتیٰ جو ہے عطف کے طور پہ کم استعمال ہوتا ہے اور حتیٰ کا زیادہ استعمال حرف جار کے طور پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون یہ جو اگزامپلز ابھی میں دوں گا ان میں جہاں جہاں حتیٰ عطف کے لیے آیا ہے، حتیٰ حرف جر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کا عطف کا استعمال کم ہے، زیادہ تر یہ حرف جر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے پہلی مثال ہے کہ مات الناس حتی الانبیاء، لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں یا لوگوں پر موت آئی ہے، سبھی انسان مرے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء بھی۔ تو یہاں حتیٰ جو ہے ایک تو عطف کر رہا ہے
یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ماتا کا جو حکم الناس کے لیے لایا گیا ہے وہ حکم الانبیاء کے لیے بھی درست ہے. یعنی جیسے انہیں وفات ملتی ہے لوگوں کو، تو انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ وفات کا قانون رکھا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ حکم میں یہ دونوں جمع ہیں، الناس بھی اور الانبیاء بھی. تو معطوف الانبیاء کو الناس معطوف علیہ کے ساتھ جمع کیا گیا، لیکن یہ محض جمع نہیں ہے بلکہ یہ غایت کا بیان بھی ہے. یعنی اس میں کسی شے کی پہلی یا آخری حد بھی بیان کی جاتی ہے. یعنی انبیاء کو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں میں سب سے جو اشرف ہیں وہ انبیاء ہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں، بلکہ انسانوں میں جو اعلیٰ ترین قسم ہے، اعلیٰ ترین درجہ انبیاء کا ہے. تو حتیٰ یہاں کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ موت کا حکم جو ہے یہ ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے سب انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ انسانوں کی جو اعلیٰ ترین صف ہے انبیاء، انہیں بھی اس سے اللہ تعالیٰ نے خلاصی نہیں دی. تو یہاں بیان غایت بھی ہے نا، کہ لوگوں کی جو سب سے اونچی حد ہے اس کو بھی شامل کیا، تو اس لیے حتیٰ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں اکلت التفاحۃ حتی قشرتھا. تفاحہ کہتے ہیں سیب کو، اور قشرہ کہتے ہیں کسی چیز کے چھلکے کو. تو میں نے سیب کھایا یہاں تک کہ اس کا چھلکا بھی. تو یہاں بھی حتیٰ جمع بھی کر رہا ہے کہ میں نے جب سیب کھایا تو اس میں نے اس کا جو چھلکا تھا وہ بھی کھا لیا، لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں تو غایت کا بیان بھی ہے نا، کہ سیب میں جو آخری چیز ہو سکتی ہے وہ اس کا چھلکا ہے، جو عموماً لوگ نہیں کھاتے یا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے سیب کھایا یہاں تک کہ میں نے اس کا چھلکا بھی کھا لیا، وہ بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بھی بیان غایت کے معنی اس میں بھی آ رہے ہیں کہ اس کی آخری جو شے ہو سکتی تھی، آخری حد، وہ بھی میں نے پوری کی. اسی طرح اعجبنی الکتاب حتی غلافہ، کہ مجھے کتاب اچھی لگی یہاں تک کہ مجھے تو اس کا کور بھی بہت اچھا لگا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کتاب مجھے اچھی لگی تھی تو اس میں غلاف بھی شامل تھا. تو جمع کے معنی بھی ہیں لیکن غایت کے معنی بھی ہیں، کہ کتاب میں جو آخری چیز جسے مراد لیا جا سکتا ہے وہ اس کا کور ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے کتاب اچھی لگی تو عموماً ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے یا سٹائل ہے مجھے وہ پسند آیا ہے. تو یہ آخری چیز بھی جو ہو سکتی ہے کتاب سے ریلیٹڈ وہ کور ہے، تو مجھے تو وہ بھی اچھا لگا ہے. تو باقی کانٹینٹ وغیرہ تم خود ہی سوچ لو کہ وہ کتنا اچھا ہوگا. تو حتیٰ یہ دو معنی دے رہا ہوتا ہے، یعنی جمع بھی کر رہا ہے اور بیان غایت بھی ہوتا ہے، یعنی وہ کسی شے کی آخری حد جو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیتا ہے. تو اس طرح سے یہ واو سے اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے، یعنی سمپل جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں غایت بھی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں او. تو او جو ہے اس کے ملٹیپل میننگز ہیں، جن میں سے جو زیادہ مشہور معنی ہیں وہ یہاں پہ میں نے دیے ہیں. ایک ہے تخییر. تخییر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی کو چوائس دینا، اختیار دینا. ٹھیک ہے، آپشنز دے دینا کہ تمہاری چوائس ہے، یہ کر لو یا وہ کر لو. تو او جو ہے اس کا ایکویلنٹ اردو میں یا ہے، جیسے انگریزی میں ہم اور کہتے ہیں یا. تو یعنی جب آپ دو چیزوں میں کسی کو چوائس دے رہے ہیں. اول اباحہ. اباحہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. اباحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اجازت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اسپیسیفکلی آپ اسے پابند نہیں کر رہے کہ دو چیزوں میں سے ایک ہی تو تم نے چوز کرنا ہے، بلکہ اباحہ یہ ہے کہ آپ اس سے آزادی دے دیتے ہیں کہ جتنی چیزیں چاہو اس میں سے سلیکٹ کر لو. یعنی آپشنز دیتے ہیں لیکن پابند نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں چاہو تو یہ دونوں چیزیں لے لو، چاہو تو ایک لے لو. اور تیسرا معنی اس کا اضراب ہوتا ہے. اضراب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو بدل لیں، یعنی پہلے ایک بات کہیں پھر اپنا ارادہ بدل لیں اور دوسری کوئی بات شروع کر دیں. تو اس عمل کو اضراب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں کہوں کہ زید آیا، پھر میں ساتھ ہی کہوں کہ بلکہ اس کا بھائی آیا، تو اب وہ جو زید آیا والا جو حکم تھا، وہ پہلے والی بات وہ گویا میں نے بدل دی، میں نے اس کو اب خاطر میں نہیں لا رہا، تو وہ بات کینسلڈ سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ ایسی سمجھی جائے گی گویا کہ ہوئی ہی نہیں. تو ایک بات کر کے میں دوسری بات کی طرف جانب متوجہ ہو جاتا ہوں، یعنی پچھلی بات کی طرح سے نفی کر دیتا ہوں. اضراب وہی ہے جس کے لیے ہم بلکہ کا لفظ اردو میں یوز کرتے ہیں. تو جب بھی ہم بلکہ بولتے ہیں تو گویا ہم اس سے پہلے والی بات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ویسا نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی سے اگر کہیں کہ تزوج ہندن و اختہا، کہ ہند یا اس کی بہن سے شادی کر لو،
تو یہ تخییر کی اگزامپل ہے کہ آپ اس میں دو کی آپشن دے رہے ہیں کہ ان دو میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لو، تو اب وہ کسی ایک کو کرے گا، دونوں کو نہیں کر سکتا۔ جالس العلماء او الزہاد، اگر آپ کسی سے کہیں کہ عالموں یا زاہدوں کی صحبت اختیار کرو تو یہاں پابند نہیں کر رہے کہ ان میں سے ایک ہی کی کرو، وہ دونوں کی صحبت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس کی مرضی ہے عالموں کے پاس رہے یا زاہدوں کے پاس رہے یا دونوں کے پاس رہے۔ یہ اباحہ کی ایگزامپل ہے۔ اضراب کی ایگزامپل ہے کہ اشتری ھذا، کہ آپ پہلے کسی سے کہتے ہیں کہ یہ خرید لو، پھر آپ ساتھ ہی آپ ارادہ بدل لے کے آپ کہتے ہیں او دعہ، یا رہنے دو، مطلب چھوڑ دو اس کو، تو گویا آپ نے پہلے والی بات جو ہے آپ اس سے آپ اب اون نہیں کر رہے، آپ نے وہ بات چھوڑ دی ہے۔ جیسے پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ خریدو، جیسے آپ نے کہا یا رہنے دو، مطلب آپ نے پچھلی بات کو انڈو کر دیا، آپ نے کہا کہ بلکہ چھوڑو، رہنے دو، نہ ہی خریدو۔ تو او اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں کئی دفعہ، کہ جیسے آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کر لو، پھر آپ کہتے ہیں کہ یا رہنے ہی دو، نہ کرو، تو یہاں پہ بھی ہم یا کا لفظ بول لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی میں او آتا ہے، لیکن وہ یہاں ذکر نہیں کیا گئے۔ اسی طرح ام جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے۔ ام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ام ہے جسے ام متصلہ کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے سے جڑا ہوا ہو، یکون ما بعدها متصلا بما قبلها۔ ام متصلہ وہ ہے کہ اس کے بعد جو معطوف آتا ہے وہ معطوف علیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، معنی میں جڑا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ام متصلہ کے بعد جو معطوف ہے نا، اس کو اکیلے جملہ نہیں بنا سکتے، یا اگر اکیلا اس کو لائیں گے تو جملے کے معنی واضح ہی نہیں ہوں گے، تو اس کو جب تک آپ اس کے ما قبل سے ملا کے نہیں پڑھیں گے جملے کے معنی مکمل ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اکتابا ترید ام مجلہ، اکتابا ترید ام مجلہ، جیسے میں کسی سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا تمہیں کتاب چاہیے یا میگزین چاہیے، کوئی رسالہ چاہیے، تو اب اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اگر میں صرف بولوں ام مجلہ یا میگزین یا رسالہ تو یہ نامکمل بات ہے، تو بعد والی بات پچھلی والی بات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہاں ام متصلہ کہلائے گا، اور اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جیسے ہم یا کا لفظ اردو میں بولتے ہیں تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ استعمال ہوگا حمزہ استفہام کے بعد، ادھر او استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ اردو میں ہم دیکھیں تو او کا معنی بھی یا ہے، ام کا معنی بھی یا ہے، لیکن جب اس طرح پہلے ایک سوال کیا جائے یا حمزہ ایک وہ ہوتا ہے تسویہ والا، برابری والا، جیسے ہم کہتے ہیں سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، خواب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو جو حمزہ برابری کا معنی دیتا ہے تسویہ، یا جو حمزہ استفہام کا ہے، ان دونوں کے بعد جب آپشن دینی ہو تو ام یوز ہوتا ہے، او یوز نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ام یہاں پہ بھی یا کا معنی دے رہا ہے، لیکن یہ ہے ام متصلہ۔ دوسرا ام ہے جسے ام منقطع کہتے ہیں۔ منقطع کے لفظ ہی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ام جو ہے اس میں بعد کا جو معطوف ہے وہ ماقبل سے جڑا نہیں ہے، بلکہ یہ الگ کلام ہے، نیا کلام ہے، تو اگر آپ صرف ام کے بعد والا جو جملہ ہے وہ پڑھیں تو تب بھی وہ مکمل معنی دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ هل لک قبلنا حق، آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی کیا تمہارا کوئی ہمارے ذمے حق ہے، یعنی تمہارا کوئی حق ہم نے ادا کرنا ہے، ام انت رجل ظالم، تو اب یہاں جو ام آتا ہے یہ اضراب کے معنی میں ہے، یعنی بل کے معنی میں، چونکہ اگر آپ دیکھیں اب ام کو نکال بھی دیں، آپ کہیں انت رجل ظالم، مکمل جملہ ہے نا، کہ آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو ظالم آدمی ہو، تو اب اگر آپ نے کسی سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی ہمارے ذمے حق ہے کہ جو ہم سے تم مطالبہ کر رہے ہو، پھر آپ کہتے ہیں ام انت رجل ظالم، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل انت رجل ظالم، بلکہ تم تو ظالم آدمی ہو، کہ کوئی حق ہے بھی نہیں جو ہم نے تمہارا ادا کرنا ہو، پھر بھی تم مطالبہ کر رہے ہو ہم سے کہ ہم میرا حق دو، ٹھیک ہے؟ تو ایک ناجائز شے ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو ام اس طرح بل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ استعمال بہت کامن ہے۔ یہ استعمال اکثر آتا ہے جب پہلے کوئی سوال ہو جملے میں، تو سوال والے سیاق میں عموماً ام جو آتا ہے وہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ اس میں استفہام انکاری کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس پہ جیسے مجھے مثال آ رہی ہے ذہن میں کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور جو بینا ہے وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ام هل تستوي الظلمات والنور، یا بھلا یہ بتاؤ کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء، اب یہاں ام بل کے معنی میں، بلکہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا اور اس کی مخلوق برابر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پھر بھی دوسروں کو خدا بنا رکھا ہے۔
تو اس طرح کا جو ام ہے اسے ام منقطع کہتے ہیں۔ حروف عطف میں ایک اور حرف ہے لا۔ لا کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ لنفی الحکم عن المعطوف، تاکہ معطوف جو ہے اس سے حکم کی نفی کر دے۔ رأیت ہندن لا اختہا، جب آپ نے کہا کہ رأیت ہندن تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ہند کو دیکھا، اور پھر جب آپ کہتے ہیں لا اختہا تو لا کے ذریعے آپ نے جو معطوف ہے اخت، اس سے اس حکم کی نفی کی، یعنی آپ تاکید کے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے ہند کو ہی دیکھا ہے، اس کی بہن کو نہیں دیکھا۔ یعنی کسی کو اگر وہم ہو کہے کہ نہیں تم نے ہند نہیں اس کی بہن کو دیکھا ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ہند کو ہی دیکھا ہے، لا اختہا، نہ کہ اس کی بہن کو۔ اسی طرح آپ کسی سے کہتے ہیں خذ الکتاب للقلم، کہ کتاب لے لو قلم نہ رو، نہ کہ قلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا لا اس سینس میں آتا ہے کہ یہ ایک تو عطف کر رہا ہے اور جو معطوف ہے اس سے یہ نفی کر رہا ہوتا ہے پچھلے حکم کی۔ تو رأیت ہندن لا اختہا، میں نے ہند کو دیکھا نہ کہ اس کی بہن کو، یعنی میں نے ہند دیکھی ہے، میں نے اس کی بہن کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح بل جو ہے یہ بھی حروف عطف میں سے ایک حرف ہے، اور اس کے دو معنی، ایک اضراب اور ایک استدراک۔ اضراب اس کا اصل معنی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ اضراب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہیں اور پھر اپنی بات بدل لیں، اپنا موضوع بدل لیں، تو آپ کوئی اور بات شروع کر دیں۔ جیسے قام سعید بل خالد، پہلے آپ کہیں کہ سعید آیا، پھر آپ کہیں بلکہ خالد آیا۔ پہلے سعید آیا، مطلب آپ نے پہلے یہ کہا کہ سعید آیا، ساتھ ہی کہا بلکہ خالد آیا، یعنی آپ نے اپنی پچھلی بات کو انڈو کیا۔ تو جو آپ نے پچھلی بات کی تھی اب وہ حکم اس کا نفی میں چلا گیا، اور جو بل کے بعد معطوف آیا وہ حکم اس کے لیے ثابت ہو گیا۔ یعنی جب میں نے یہ کہا کہ قام سعید بل خالد، تو میں گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب میں نے کہا کہ سعید اٹھا بلکہ خالد، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعید نہیں اٹھا بلکہ خالد ہے جو اٹھا ہے۔ اسی طرح استدراک کے لیے بھی آتا ہے، یعنی استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ایک بات کہوں اور اس سے پھر ایک کوئی ایسا تاثر پیدا ہو رہا ہو جس کی میں نفی کرنا چاہتا ہوں، تو میں لیکن کے لفظ کا استعمال کروں۔ تو یہ جو ایک غلط تاثر کی نفی ہوتی ہے اسے استدراک کہتے ہیں، اس تاثر کی نفی کے لیے آپ جو کلام کرتے ہیں۔ استدراک کے لیے اصل لفظ زبان میں لاکن ہے، تو بل بھی لیکن اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ما قام سعید، سعید نہیں اٹھا، پھر آپ کہتے ہیں بل خالد، بلکہ خالد اٹھا ہے، یعنی یہاں بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ سعید تو نہیں اٹھا لیکن خالد اٹھا ہے۔ تو یہاں بل لیکن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ معنی جو ہے بل لیکن کے معنی میں کب آتا ہے؟ جب اس سے پہلے کلام میں نفی یا نہیں کا مفہوم ہو۔ تو جیسے یہاں منفی کلام تھا نا کہ سعید نہیں اٹھا، پھر آپ نے کہا کہ لیکن خالد اٹھا، تو یہاں بل لیکن کے معنی دے رہا ہے کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ اگر سعید نہیں اٹھا تو شاید کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس کا جو خالد ہے، جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں خالد جو ہے وہ اٹھا ہے۔ اسی طرح لاکن جو استدراک کے لیے آتا ہے، کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا تو استدراک ہے کہ آپ کوئی بات کریں اور پھر اس سے جو تاثر پیدا ہو رہا ہو اگر آپ اس کی نفی کرنا چاہیں تو اسے ہم استدراک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ما قام سعید لیکن خالد، کہ سعید تو نہیں اٹھا لیکن خالد اٹھا ہے، تو یہاں پہ اپنے لاکن استعمال کیا جس کے ذریعے خالد کا عطف سعید پہ کیا گیا، اور اس سے ایک غلط تاثر جو ہے، جو یہ ہمیں لگا تھا کہ سعید نہیں اٹھا تو شاید کوئی بھی نہیں اٹھا، تو آپ نے اس کی نفی بھی کر دی کہ نہیں سعید تو نہیں اٹھا لیکن خالد اٹھا ہے۔ تو لیکن کے بعد جو لفظ آ رہا ہوتا ہے یا بل کے بعد جو لفظ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے حکم کا اثبات کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس سے پہلے والا حکم جو ہے، جبکہ اس سے پہلے والا جو کلام ہے اس سے حکم کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ما قام سعید، سعید نہیں اٹھا، تو یہاں سعید کے اٹھنے کی نفی ہے، لیکن خالد یعنی لیکن خالد اٹھا ہے، تو خالد کے لیے حکم کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ یہ تھے جی حروف عطف کے معنی۔ اب دیکھ لیتے ہیں عطف نسق جو ہے اس کے احکام۔ یعطف الظاہر علی الظاہر والمضمر علی المضمر والمضمر علی الظاہر والظاہر علی المضمر۔ عطف اس میں ظاہر کا اس میں ظاہر پہ بھی ہو سکتا ہے، ضمیر کا ضمیر پہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ظاہر کو ضمیر پہ اور ضمیر کو ظاہر پہ ہر طرح سے عطف کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک درست ہے۔ مثال دیکھیے گا ظاہر کو ظاہر پہ عطف کرنے کی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، تو للہ لفظ جلالہ پہ عطف کیا گیا ہے ملائکتہ اور رسلہ اور جبریل اور میکال کو، تو اللہ ہی اس میں ظاہر، ملائکتہ اس میں ظاہر، تو ظاہر کا ظاہر پہ عطف ہے۔ اسی طرح مضمر کا مضمر پہ عطف ہوتا ہے، جیسے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، کہ بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں اِنَّا میں جو نا کی ضمیر ہے اس پہ عطف کیا گیا ہے ایاکم کا، ٹھیک ہے؟ تو ایاکم یعنی تم،
تو اسے عطف کیا گیا نا پہ، تو نا بھی ضمیر ہے، ایاکم بھی ضمیر ہے، تو ضمیر کو ضمیر پہ عطف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اس میں ضمیر کو ظاہر پہ عطف کر سکتے ہیں، جیسے اکرمت سلیما و ایاک، کہ میں نے سلیم کا اور تمہارا اکرام کیا، تو یہاں آپ نے ضمیر کو یعنی ایاکا کو اس میں ظاہر سلیم پہ عطف کیا ہے۔ اور اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر پہ عطف کیا جائے، جیسے ما جاءنی الا انت وعلی، کہ میرے پاس تمہارے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں آیا، تو یہاں علی اس میں ظاہر ہے، اس کو عطف کیا گیا ہے ضمیر انتا پہ۔ اسی طرح دوسرا حکم عطف نسق کے بارے میں یہ ہے کہ الضمیر المتصل المرفوع والضمیر المستتر یعطف علیہما بعد توکیدہما بالضمیر المنفصل، کہ جو ضمیر متصل مرفوع ہوتی ہے، جو فاعل والی ضمیر ہے، جو فعل کے ساتھ متصل کر کے لاتے ہیں، جیسے ذہبتو میں تو ہے، ذہبتم میں تم ہے، یہ ضمیر، اور جو ضمیر مستتر ہوتی ہے فعل کے اندر، اگر ان پہ عطف کرنا ہو تو ان پہ عطف کیا جاتا ہے ایک ضمیر منفصل لانے کے بعد، یعنی پہلے یہ جو ضمیر مستتر ہے یا ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کی تاکید کرتے ہیں ایک ضمیر منفصل کے ساتھ، اور پھر ہم اس ضمیر منفصل پہ کسی اور اسم کا عطف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عام اصول ہے، الا اذا كان بینہما فاصل، لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر معطوف اور معطوف علیہ جو ہے ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے، یعنی بیچ میں کوئی اور لفظ آ جائے، تو پھر ضمیر منفصل کو تاکید کے طور پہ لانا ضروری نہیں ہوتا، پھر آپ ڈائریکٹ متصل ضمیر جو ہے مرفوع یا مستتر ضمیر، ان کے ساتھ کسی بھی اسم کو معطوف لا سکتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کلمہ آ جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، جیسے جئتو انا وعلی، اب جئتو یہ ضمیر متصل مرفوع ہے، میں آیا، اب آپ نے اگر یہ کہنا تھا کہ میں اور علی آئے، یعنی ہم دونوں آئے، تو آپ جئتو وعلی کہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اسلوب بہت کم ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ جئتو میں جو ضمیر متصل مرفوع ہے، ہم پہلے اس کی تاکید کے لیے ایک ضمیر منفصل لائیں گے، جئتو انا، پھر ہم انا پہ عطف کریں گے آگے کسی بھی اسم کا، تو جئتو انا وعلی، یعنی میں اور علی آئے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیکھیے فاذهب انت وربک، فاذهب تم جاؤ، تو اس میں ضمیر مستتر ہے نا انت، اب اگر یہ کہنا تھا کہ تم اور تمہارا رب جائیں، تو تم پہ عطف کر رہے ہیں نا رب کا، تو تم تو مستتر ہے، اب کیا کریں گے، پہلے ایک تاکید کے لیے ضمیر منفصل لائیں گے، یعنی وہ سیم ضمیر جو تم کا معنی دے رہی ہو، تو فاذهب انت، اب انت پہ ربو کا عطف کیا گیا ہے، تو فاذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ضمیر مستتر کی تاکید کی گئی پہلے ضمیر منفصل سے، اور پھر اس پہ عطف کیا گیا کسی اور اسم کا۔ لیکن وہ جو آخری بات تھی کہ اگر جو ضمیر مستتر یا ضمیر متصل مرفوع ہے، اس کے اور اس کے معطوف کے بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے، یعنی بیچ میں کوئی اور کلمہ آ جائے، تو پھر ضمیر منفصل کو تاکید کے طور پہ لانا ضروری نہیں۔ اس کی مثال یہ آیت ہے کہ یدخلونها ومن صلح من آبائهم، یدخلونها کہ اس جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے، ومن صلح من آبائهم، اور جو ان کے باپ دادا میں نیک ہوئے وہ بھی اس جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ اور جو ان کے باپ دادا میں نیک ہوئے وہ بھی۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ جو عطف کیا جا رہا ہے من کا، وہ کیا جا رہا ہے یدخلون میں جو واو ضمیر متصل مرفوع ہے اس پہ، یعنی داخل ہوں گے وہ، یعنی اصحاب ایمان، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے۔ تو من صالح کا عطف یدخلون میں واو پر ہے، لیکن یہاں ضمیر منفصل کو تاکید کے طور پہ نہیں لایا گیا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یدخلونہا ہم ومن صالح من آبائہم، کہ وہ بھی داخل ہوں گے اور جو ان کے باپ دادا میں نیک ہوئے وہ بھی داخل ہوں گے۔ اب یہاں تاکید کے لیے منفصل ضمیر الگ سے کیوں نہیں آئی؟ وجہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک فاصلہ آ رہا ہے، من اور یدخلون کے بیچ میں ہا آ گئی ہے، تو اب ہا کا کلمہ چونکہ بیچ میں آ گیا، جو ہا یہاں پہ مفعول فی ہے یا مفعول بہی ہے جس سے مراد جنت ہے، تو اس فاصلے کی وجہ سے اب ہم ضمیر منفصل تاکید کے طور پہ نہیں لایا گیا۔ لیکن اگر ہم اس جملے کو تھوڑا سا بدل گیا، اگر یوں ہو کہ یدخلون ومن صلح من آبائہم الجنہ، تو پھر یہاں پہ ضمیر منفصل تاکید کے لیے لائی جاتی، پھر یوں کہا جاتا کہ یدخلون ہم
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ الْجَنَّةِ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق آ جاتا ہے کہ اگر ضمیر متصل مرفوع یا ضمیر مستتر اور ان کے معطوف کے بیچ میں کوئی اور کلمہ آ جائے، کوئی فاصلہ آ جائے، تو پھر ضمیر منفصل کو تاکید کے طور پہ الگ سے لانا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے عطف نسق کے بارے میں کہ عند العطف علی الضمیر المجرور یتکرر الجار، عند العطف علی الضمیر المجرور یتکرر الجار غالباً، کہ جب مجرور ضمیر پہ عطف کیا جاتا ہے تو زیادہ تر جو جار ہے یعنی جو لفظ جر دے رہا ہے اس کی تکرار کی جاتی ہے، یعنی عطف کے ساتھ ساتھ جو حرف جر یا جو جر دینے کی جو بھی وجہ ہے، اگر مضاف ہے تو اس مضاف کو یا اس حرف جر کو بھی دوبارہ لایا جائے گا، اس کی تکرار کی جائے گی۔ یہاں میں نے غالباً کا لفظ لکھا ہے، میں نے اس کو یہ نہیں لکھا کہ ایسا کرنا ضروری ہے، اس کو میں آگے ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلے مثال سے سمجھیے گا کہ فقال لها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے، وَلِلْأَرْضِ اور زمین سے، کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا مجبوری سے۔ تو فقال لها، اللہ نے کہا اسے یعنی آسمان کو۔ اب آپ دیکھیں لہا، ہا یہاں مجرور ضمیر ہے، اس کے بعد جب عطف کیا گیا ہے اس کے ساتھ ارض کا، تو جو حرف جر ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا، یعنی یوں نہیں کہا گیا فقال لها والارض، بلکہ کہا گیا ہے فقال لها وللارض، جو جار ہے اس کو مکرر لایا گیا ہے۔ لیکن ایسا زیادہ تر ہوتا ہے، یہ اسلوب زبان میں غالب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، کچھ جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ بغیر جار کی تکرار کے بھی یہ بات کہی گئی ہے، جیسے وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ اہل مکہ کے بارے میں کہ وہ کفر کرتے ہیں اس حج کا، یا کفر کرتے ہیں اس شہر حرام میں اور مسجد حرام میں ہوتے ہوئے، تو یہاں اگرچہ اس کے بارے میں زیادہ تر مفسرین معنی اس کا یہ لیتے ہیں کہ وہ کفر بھی میں مراد یہ ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کا، اور مسجد حرام کا عطف جو ہے وہ صد عن سبیل اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اللہ کی مسجد حرام سے۔ لیکن ایک توجیہ اعراب کی یہ بھی ہے، اور یہ کئی مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ وہ کفر بھی سے مراد ہے کہ وہ حج کا انکار کرتے ہیں، یا وہ جو شہر حرام ہے محرم مہینے میں اللہ کا کفر کرتے ہیں، وہ اس بات پہ بھی وہ چوکنا نہیں ہوتے، اس سے بھی باز نہیں آتے، تو وہ کفر کرتے ہیں اس حرام مہینے میں اور مسجد حرام میں ہوتے ہوئے۔ تو اس معنی میں المسجد الحرامی کا عطف ہے بھی میں جو ہا ضمیر ہے اس کے اوپر، تو ہا کی ضمیر یہاں مجرور ہے لیکن اس میں مسجد حرام کا عطف ہوا ہے، اور بیچ میں جو حرف جار ہے اس کو مکرر نہیں لایا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا وَكُفْرٌ بِهِ وَبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بغیر تکرار کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اگرچہ اگر آپ دیکھیں گے تو قواعد النحو جو بک ہے، ٹیکسٹ بک آپ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ اگر مجرور ضمیر جو ہے اس پہ عطف کیا جائے تو جار جو ہے اس کی تکرار یا اس کو دوبارہ لانا ضروری ہوتا ہے، اور بہت سے نحویوں نے یہ بات کی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے یہاں غالباً لکھا ہے، میں نے ہمیشہ نہیں لکھا۔ آپ اگر میرے جو نوٹس ہیں یا جو لیکچرز ہیں ان کو بک کے ساتھ ٹیلی کریں گے تو بہت سی جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ بک میں بات کسی اور طریقے سے لکھی گئی ہے، یا ایک بات کو کچھ اور طرح سے بیان کیا گیا، میں کئی دفعہ اس کو الگ بیان کرتا ہوں یا اس سے بدل کے کرتا ہوں۔ تو ایسا اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی چیز اوور لک ہو جاتی ہے یا میں بھول جاتا ہوں یا غفلت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں یا میں انہیں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو اس وجہ سے میں انہیں نقل نہیں کرتا۔ تو ممکن ہے کتاب میں مصنف نے کچھ اور لکھا ہو لیکن میں اس کو کچھ اور بتاؤں آپ کو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں جو ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں پریویلنگ ان پہ ریلائی نہیں کرتا، کہ جیسے عام لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نا جو عربی سیکھنے والی ابتدائی کتابیں جس طرح کی پڑھتے ہیں، تو میں ان مبتدی کتابوں کو پڑھ کے نہیں پڑھا رہا ہوتا، بلکہ میں نے کوئی بھی چیز جو پڑھانی ہوتی ہے تو میں اسے مدر بکس میں ہمیشہ کنسلٹ کرتا ہوں، یہ پرانے نحویوں نے اس پہ کیا لکھا ہے، نئے لوگوں نے کیا لکھا ہے، اس پہ اختلافات کیا کیا پائے جاتے ہیں،
اس میں کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے، کون سی بہتر ہے. تو جو بات بھی میں کہتا ہوں مطلب اس میں مجھے معلوم ہوتا ہے، ہر چیز کے دلائل میرے پاس ہوتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو کیوں ٹھیک ہے، یا وہ فلاں شے اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اگر آپ حروف عطف بھی دیکھیں نا تو کتاب میں 10 حروف عطف بتائے گئے ہیں، میں نے آپ کو 9 بتائے ہیں، چونکہ جیسے 10واں حرف عطف جو اما ہے وہ حرف عطف نہیں ہے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں انہوں نے حرف عطف لکھا ہے، لیکن میرے رائے میں وہ غلط ہے، اس کو حرف عطف نہیں کہا جا سکتا. وہ یا شرط کے معنی دیتا ہے یا تفصیل کے معنی دیتا ہے، عطف کے لیے نہیں آتا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں جو میں جب ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو کتاب سے سم ٹائمز ایکسپلینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا جیسے کتاب نے چیز کو 10 کہا، میں نے 8 کہا، تو وہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں اعلیٰ وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اس پہ میری ریسرچ ہوتی ہے، پیچھے میری پوری تحقیق ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس پہ اپنا ریسرچ پیپر بھی دے سکتا ہوں کہ یہ چیز ان وجوہات سے جو لکھی گئی ہے کتاب میں غلط ہے. ٹھیک ہے. تو سہون نہیں ہے. تو اگر آپ کو کہیں کنفلکٹ نظر آئے میری باتوں میں اور کتاب میں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، کسی کو کسی موضوع پہ الگ سے کوئی تفصیل درکار ہو تو وہ میں حاضر ہوں، مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی. چوتھی بات جو عطف نص کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یعطف الفعل علی الفعل بشرط ان یتحد زمانا سواء اتحد نوعا ام اختلفا، کہ فعل کو فعل پہ عطف کیا جا سکتا ہے، ایک شرط ہے صرف کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، چاہے ان کی قسم ایک ہو یا مختلف ہو. یعنی قسم کا ایک ہونا، یعنی دونوں کا ماضی ہونا یا دونوں کا مضارع ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن زمانہ دونوں کا ایک ہونا ضروری ہے. یعنی زمانہ ماضی یا زمانہ حال یا زمانہ استقبال وہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے، چاہے لفظ سیم نہ ہو. مثال کے طور پہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم لوگ ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کیے رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا. تو یہاں آپ دیکھیں تو تؤمنوا وتتقوا، تتقوا کا عطف ہے تؤمنوا پہ، دونوں کا زمانہ سیم ہے مستقبل، دونوں فعل ایک ہی قسم کے یعنی دونوں مضارع ہیں. دوسری جانب دیکھیے ان تدرس نجحت وتحز على ثناء الناس، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے اور لوگوں کی تعریف حاصل کرو گے. تو یہاں چونکہ شرطیہ جملہ ہے تو نجحت اور تحز دونوں کا زمانہ مستقبل ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے اور سمیٹو گے لوگوں کی تعریف، تو دونوں مستقبل میں ہیں. تحز کا عطف نجحت پہ ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے لیکن فعل کی قسم ڈیفرنٹ ہے. نجحت فعل ماضی ہے، تحز فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ زمانہ سیم ہے تو آپ عطف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں فعل کی قسم کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ چونکہ یہ عام بات ہے کہ جو شرطیہ جملے ہوتے ہیں ان میں ہم فعل ماضی یوز کرتے ہیں، مراد لیکن ان سے مستقبل ہی ہوتا ہے. آخری بات یہ ہے عطف نص کے بارے میں کہ یجوز عطف الجملہ علی الجملہ، آخری بات یہ ہے عطف نص کے بارے میں کہ یجوز عطف جملہ علی جملہ، کہ ایک جملے کو بھی دوسرے جملے پہ عطف کیا جا سکتا ہے. جیسے اسم اور فعل کو عطف آپ کر سکتے ہیں تو اسی طرح جملے کو بھی عطف کر سکتے ہیں، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ. فعلیہ کی مثال ہے جاء زید وذهب محمد، کہ زید آیا اور محمد گیا، تو ذهب محمد کو جاء زید والے جملے پہ عطف کیا گیا ہے. اور زید مدرس وحامد متعلم، یہ مثال ہے جملہ اسمیہ کی کہ حامد متعلم جملہ اسمیہ ہے جسے عطف کیا گیا ہے زید مدرس پہ. تو جو احکام ہے عطف نص کے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. پہلی بات ہم نے کہی تھی کہ ظاہر کو ظاہر پہ، ضمیر کو ضمیر پہ عطف کر سکتے ہیں، اسی طرح ظاہر کو ضمیر پہ اور ضمیر کو بھی ظاہر پہ عطف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ضمیر متصل مرفوع اور ضمیر مستتر جو ہے ان پہ اگر عطف کرنا ہو تو ہم نے دیکھا کہ پہلے ان کی تاکید کی جاتی ہے ضمیر منفصل کے ساتھ، انلیس یہ کہ ان دونوں کے بیچ یعنی معطوف اور ضمیر کے بیچ میں کوئی فاصلہ آ جائے. تیسری بات ہم نے پڑھی تھی کہ جب ضمیر مجرور پہ عطف کرنا ہو تو زیادہ تر ہم جار کو ریپیٹڈلی لاتے ہیں. چوتھی بات کہ فعل کا بھی فعل پہ عطف ہو سکتا ہے اگر دونوں افعال کا زمانہ سیم ہو. اور پانچویں بات جملے کو بھی جملے پہ عطف کیا جا سکتا ہے. یہ تھا عطف نسق. اب آگے دیکھتے ہیں عطف کی جو دوسری ٹائپ ہے عطف بیان. عطف بیان کیسے کہتے ہیں؟ جامد شبہ صفہ یوضح متبوعہ او یخصص، کہ یہ ایک ایسا جامد اسم ہے، یعنی اس میں مشتق نہیں ہے، جو شبہ صفہ صفت جیسا ہے. صفت جیسا ہے کیسے؟ صفت تو اس میں مشتق ہوتی ہے، صفت جامد تو نہیں ہوتا نا. تو عطف بیان جامد ہے
لیکن صفت جیسا اس لیے ہے کہ جیسے صفت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے کی وضاحت کرتی ہے، اسے بیان کرتی ہے یا اس کی تخصیص کرتی ہے، تو اسی طرح عطف بیان ایک اسم جامد ہے لیکن یہ صفت کی طرح ایکٹ کرتا ہے کہ یوضح متبوعہ، یا تو یہ اپنے سے پہلے جو متبوع ہے اس کی وضاحت کرے گا اگر وہ لفظ معرفہ ہے، او یخصصو، یا اپنے سے پہلے کسی نکرہ کی تخصیص کرے گا۔ تو صفت کا فنکشن بھی یہی ہے، جو صفت کا فائدہ ہے وہ عطف بیان کا فائدہ ہے، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ عطف بیان جامد ہوتا ہے جبکہ صفت مشتق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قال ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے کہا، تو یہاں ابو حفص یہ ایک لفظ ہے، کنیت ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ابو حفص نے کہا اور پھر میں نے ابو حفص کو ایکسپلین کیا، بیان کیا عمر کے لفظ سے، یعنی اس کا نام بتا کے کہ ابو حفص سے میری مراد کون ہے؟ عمر۔ ابو حفص نے کہا جو کہ عمر ہیں، اس کو ہم یہاں عمر کو کہیں گے کہ عطف بیان ہے۔ عطف بیان کے دو کمپوننٹس مبین اور بیان ہے۔ بیان وہ لفظ ہے جو بیان کر رہا ہے، جس لفظ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے اسے مبین کہیں گے، جیسے ابو حفص مبین ہے اور عمر بیان ہے۔ مثالیں اس کی مزید دیکھیے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، الکعبۃ اس کو بیان کیا گیا البیت الحرام کے ذریعے کہ کعبہ کون ہے؟ کعبہ وہی ہے جو البیت الحرام ہے، تو البیت الحرام یہ عطف بیان ہے الکعبہ کا، الکعبہ مبین ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ دیا جائے، جو کفارہ کیا ہوگا؟ مساکین کا کھانا، تو طعام مساکین کفارہ کا بیان ہے، تو کفارۃ کا لفظ مبین ہے اور طعام کا لفظ بیان ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، تو انہوں نے، جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو یہاں رب العالمین کا بیان ہے رب موسیٰ و ہارون، تو رب العالمین میں رب مبین ہے اور رب موسیٰ میں جو رب ہے یہ عطف بیان ہے۔ اب آپ نے جتنی مثالیں پڑھی ہیں اس سے آپ کے ذہن میں مغالطہ آیا ہوگا، اس کو میں آگے چل کے ایڈریس کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو عطف بیان ہے یہ بھی صفت کی طرح ہوتا ہے، یہ چاروں چیزوں میں اپنے متبوع مبین کو فالو کرے گا۔ یوافق متبوعہ فی الجنس والعدد والاعراب والتعریف والتنکیر، تو یہ معرفہ نکرہ ہونے میں، اعراب میں، عدد یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں، جنس مذکر مؤنث، ہر چیز میں اپنے مبین، اپنے متبوع کو فالو کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے پہلے کہ اوپر ہم نے جتنی مثالیں دیکھی ہیں، الکعبۃ البیت الحرام، کفارۃ طعام مساکین، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، یا اس سے بھی پہلے جو ہم نے اوپر کہا تھا ابو حفص عمر، تو ساری مثالوں میں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو بعد والا اسم ہے وہ بدل ہے، تو آپ کا یہ سوچنا بالکل روا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ کل ما جاز ان یکون عطف بیان جاز ان یکون بدل الکل من الکل، جو بھی لفظ عطف بیان بن سکتا ہو وہ بدل کل بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عطف بیان اور بدل کل میں فرق آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تو ایک جیسے لگتے ہیں تو یہ صرف آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ بہت پختہ بات ہے۔ اسی وجہ سے جو بڑے بڑے گرامیرینز ہیں پرانے وقتوں میں بھی، ابھی بھی جدید دور میں بھی، بہت سے لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ عطف بیان نام کی کوئی شے ہے بھی۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ عطف بیان ہوتا ہی نہیں ہے، بدل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عطف بیان کو بدل ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اسے عطف بیان کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کیٹیگری ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عطف بیان بھی زبان میں ایک سٹائل ایگزسٹ کرتا ہے، اگرچہ استعمال میں کم ہے، اور زیادہ تر جس شے کو ہم عطف بیان کہہ رہے ہوتے ہیں وہ وہی ہے جو بدل ہوتی ہے، نہیں اسے بدل بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں بدل آپ نہیں کہہ سکتے اس اسم کو۔ کچھ لفظ یعنی آپ دیکھیں گے کچھ کلام میں ایسے لفظ آئیں گے کہ انہیں آپ بدل نہیں کہہ سکتے، کسی وجہ سے وہ عطف بیان ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عطف بیان کا بھی سٹائل ہے، اگرچہ کم ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی اس پہ ڈاکومنٹری پروفز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ اگرچہ میں چاہ بھی رہا ہوں کہ یہ چونکہ ٹاپک ویسے بھی ایک ڈیبیٹ رہی ہے پچھلے وقتوں میں بھی، اب بھی، تو اس پہ ایک میں آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں آج کل، وہ امید ہے انشاءاللہ وہ جلد پبلش بھی ہو جائے گا، تو آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں گا اگر آپ کسی نے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہو کہ عطف بیان میں اور بدل میں اور نعت میں ڈفرینس کیا ہے، اور کیا عطف بیان واقعی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہی ہے صحیح کہ عطف بیان بھی ایک سٹائل ہے،
اگرچہ یہ بدل سے ملتا جلتا، اکثر جگہوں پہ جسے ہم عطف بیان کہتے ہیں اسے ہم بدل کل بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جسے ہم بدل کل کہتے ہیں اسے عطف بیان کا اعراب بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں عطف بیان متعین ہو جاتا ہے، وہ بدل نہیں کہلا سکتا. وہ کون سی جگہ ہے؟ الا اذا لم يمكن الاستغناء عنه او عن متبوع، جہاں عطف بیان یا جو اس کا متبوع ہے مبین، اس سے استغناء ممکن نہ ہو، یعنی وہ کلام میں ضروری ہوں، ان کے بغیر معنی ہی نہ مکمل ہوتا ہو، تو ایسی جگہ پہ یہ متعین ہو جاتا ہے کہ وہ عطف بیان ہے، وہ بدل نہیں ہے. چونکہ بدل میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بدل یا اس کا متبوع جو ہے وہ جملے کے لیے لازمی ہو جائے یا اس کے بغیر جملہ معنی ادا نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے فاطمۃ جاء حسین اخوہا، اس جملے میں اگر میں صرف اتنا کہوں فاطمۃ جاء حسین، تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے، کیا معنی ہوں گے؟ بالکل، اب دیکھیں اس میں کوئی معنی بن ہی نہیں رہے. فاطمہ، حسین آیا، تو اب آپ یہاں دیکھیں تو یہاں اخوہا کا لفظ ضروری ہو چکا ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتے اس جملے سے، ورنہ معنی بنیں گے ہی نہیں. آپ جب اخوہا کہتے ہیں تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ جو ہے جاء حسین اخوہا، اس کا جو بھائی ہے حسین وہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ پہلے جیسے کوئی لڑکی کسی جگہ موجود ہے، آپ اس کا ریفرنس دیتے ہوئے کسی کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو فاطمہ جو ہے اس کا بھائی حسین آیا ہے، تو اب جملہ واضح ہو گیا. تو اخوہا کے بغیر جملہ اپنے معنی نہیں دے سکتا. اعراب میں اگر ہم دیکھیں تو حسین جو ہے یہ مبین ہے، اخوہا اس کا عطف بیان ہے. ٹھیک ہے، اخو بیان کر رہا ہے کہ کون سے والا حسین آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں عطف بیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضروری ہے، اس کو ہم بدل نہیں کہہ سکتے، چونکہ بدل میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بدل مجبوری بن جائے جملے کی. لیکن عطف بیان میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر جملہ معنی نہیں دے سکتا. فاطمہ جاء حسین اخوہا، فاطمہ جو ہے اس کا بھائی حسین آیا ہے، تو یہاں اخوہا ضروری ہے اس جملے میں. اسی طرح اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جیسے یا زید المعلم، یہاں ہم المعلم جو ہے اس کو زید کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے، یا ادھر جو زید مبین ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے، ورنہ گرامیٹیکلی یہ غلط ہو جائے گا. چونکہ یا زیدو تو آپ کہیں گے کہ منادہ جو ہے وہ ضمہ پہ مبنی ہوتا ہے، یا وہ مبنی ہوتا ہے اپنی رفع کی حالت پہ، تو یا زیدو تو درست ہے، لیکن یل معلم نہیں بول سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو منادہ ہے اس طرح منادہ مقصود وہ ال کے ساتھ نہیں آتا، یا کے بعد یا معلم بولتے ہیں آپ، یعنی یا زیدو یا معلم تو بول سکتے ہیں، لیکن یل معلم نہیں بولا جا سکتا. تو اس لیے جو ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ اگر دو اسم جو آ رہے ہیں جو متبوع اور تابع ہیں ان میں سے کسی ایک اسم کو نکال دیں تو وہ جملہ یا تو معنی غلط دے یا معنی نہ دے یا گرامیٹیکلی اس میں کوئی ایرر آ جائے، تو وہاں پھر آپ دوسرے اسم کو عطف بیان ہی کا اعراب دیں گے، بدل کا نہیں دیں گے. تو یا زید المعلم میں بھی المعلم عطف بیان کہلائے گا، چونکہ آپ اس کو زید کو ہٹا کے اگر دیکھیں تو یل معلم گرامیٹیکلی رانگ ہے، یا معلم ہو سکتا ہے، یل معلم نہیں استعمال کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ عطف بیان ہے، اگرچہ اس کا استعمال کم ہے لیکن یہ بھی توابع میں سے ہے، اور چونکہ آپ کی کتاب میں بھی مینشن تھا اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک اوور ویو آپ کے پاس ہو. اس کے ساتھ توابع الحمدللہ ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مورب اسماء ہم نے مکمل کر لیا. اب کوئی بھی لفظ جملے میں آئے گا تو آپ پہچان سکیں گے کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، یا وہ کسی اور اسم کا تابع ہے. اور اب آخر میں ہے آج کا سوال، یہ جو آیت ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس آیت میں معطوف کون سا کلمہ ہے یہ آپ بتائیں گے. اس کا جواب کمنٹس میں نیچے لکھیے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مبنی اسماء کی بابت پڑھیں گے. السلام علیکم.